गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 10वीं जमात की उर्दू लेसन नंबर 4 खाका निगारी पढ़ेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 61 निकालिए। खाका निगारी। खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है, यानी इंग्लिश वर्ड स्केच का तर्जुमा खाका है। उर्दू में खाका के लिए मरक़ा और कलमी तस्वीर की इस्लाहें भी इस्तेमाल की गई हैं, यानी खाका के बदले उर्दू में मरक़ा और कलमी तस्वीर का जो टर्म है वो भी यूज़ हुआ है। आजकल खाका ही की इस्लाह राइज है, मगर आजकल क्या कहते हैं, सिर्फ खाका को खाका ही कहा जाता है। खाका से मुराद एक ऐसी नसरी तहरीर जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरद और नुमायाँ खसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। यानी खाका से मुराद उसका मतलब ये होता है कि मतलब एक ऐसी नसरी तहरीर है जिससे किसी शख्सियत की मुनफरद मीन्स अलग, मुनफरद का मतलब अलग या जुदा, और नुमायाँ मीन्स बहुत बड़ा जो खसूसियात होते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं, उसको उस अंदाज में बयान किया जाता है कि इसकी मुकम्मल यानी उसका जो कंप्लीट तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाए। इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है उसके ख़यालात व अफ़कार, सीरत व किरदार, आदत व अदवार सब की झलकियाँ नज़र आती हैं। यानी जिसकी भी खाका निगारी की जाए, यानी जिसका भी खाका लिखा जाए जिस शख्स का भी, उससे क्या होगा, उसके ख़यालात उसमें उस खाके में उसके जो सोच होता है, सोच और अफ़कार, अफ़कार का मतलब होता है फ़िक्र, सोच और फ़िक्र, सीरत व किरदार और उसके जो करेक्टर, और आदत व अदवार मीन्स आदत और जो रहन सहन है वो सब हमारे नज़रों के सामने ला देते हैं, उसकी झलक हमें नज़र आते हैं। खाका का मकसद ही ये होता है कि मुतल्लिक़ा शख्सियत की ज़ाहिरी व बातिनी खसूसियात में से ऐसे नुमायाँ औसाफ का बयान किया जाए जो इसके मुनफरद शिनाख्त और पहचान का ज़रिया हों। यानी खाका का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि मुतल्लिक़ा शख्सियत मीन्स जिसके बारे में खाका लिख रहे हो, यानी जिससे रिलेटेड जो खाका है उसकी ज़ाहिरी मीन्स बाहरी और बातिनी मीन्स अंदरूनी जो क्वालिटीज़ होते हैं, जो भी खसूसियात होते हैं, वो सब ऐसे नुमाया और औसाफ हमारे सामने बयान करते हैं जो उस जो मुनफरद अलग जो है जुदा जो शख्सियत है उनकी खसूसियात का भरपूर तासीर, यानी उनकी जो क्वालिटीज़ है वो उनसे हमारी ज़िंदगी पे असर करे। यानी हमारे जिसका भी खाका लिख रहा हो, जो पढ़ने वाला होता है या सुनने वाला होता है, उसके ज़िंदगी पर उसका असर होना ज़रूरी है, वरना खाका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्या होता है, मकसद होता है खाका का। यह तासीर जितना भरपूर और मुकम्मल होगा खाका उतना ही कामयाब होगा। यानी जो तासीर ये जो जितना असर करेगा इंसान की ज़िंदगी पर, वो उतना ही मुकम्मल और भरपूर मीन्स पूरा पुरअसर और मुकम्मल कंप्लीट होगा, उतना खाका हम भी कामयाब होगा। इसके लिए खाका लिखने वाले का उस इंसान की शख्सियत से न सिर्फ मुतासिर होना ज़रूरी है बल्कि उससे मुकम्मल वाक़फ़ियत और क़ुर्बत भी ज़रूरी है। यानी उसके लिए जो खाका लिख रहे हैं जिसके बारे में, उस इंसान को उस शख्सियत के बारे में क्या होना चाहिए, तासीर, यानी इम्प्रेस हुआ होना चाहिए उस शख्सियत से जिसका वो खाका लिख रहे हो। और साथ साथ उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उनसे मुकम्मल वाक़फ़ियत मीन्स जान पहचान हो, और क़ुर्बत मीन्स उससे करीब हो, यानी वो उसके साथ रहता, हमेशा उसके सामने या उसके साथ रहता हो। पहली मुलाकात या चंद मुलाकातों के तासीरात की बिना पर किसी का खाका लिख देने से खाका निगारी का हक़ अदा नहीं होता। यानी सिर्फ एक बार मिलने से या पहली बार मिलने से या एक दो बार मिलते रहने से, उसके असर की वजह से, उसकी बुनियाद पर अगर उस पे बेस पर हम किसी का खाका लिखें तो उससे क्या होगा, जो खाका निगारी का जो हक़ होता है वो हम अदा नहीं कर पाएंगे, यानी ठीक तरह से खाका निगारी नहीं लिख पाएंगे। खाका निगारी सो हया से मुख्तलिफ है। ये जो बायोग्राफी होते हैं, सो हया मीन्स बायोग्राफी होते हैं, उससे खाका निगारी बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें सो हया की तरह वाक़यात तरतीब वार नहीं लिखे जाए, यानी लिखे जाते खाका में, जैसे कि किसी की हालत ज़िंदगी लिखते समय हम एक
ان کے واقعات جو ہوتے ہیں، اس کی جو زندگی میں واقع گزرے ہیں، ان کو ایک ترتیب دے کر یعنی مسلسل سلسلے سے ہم اس کو لکھتے ہیں، جیسے کہ اس دن پیدا ہوئے، اس کے بعد وہ بڑے ہوئے، پھر پڑھائی کیا، یہ کیا، جاب کیا، پھر ایسے نہیں لکھتے ہیں کس میں، خاکہ میں۔ حالات اور واقعات کا بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہے، اور جو حالات اور واقعات ان کی جو جس انڈیویجول کے بارے میں جس انسان کا خاکہ لکھ رہے ہیں، اس کا جو حالات جس طرح کے وہ حالات اس نے گزرے، یعنی جو واقعات اس پہ گزرے ہیں، ان کا بیان کرنا خاکہ میں ضروری نہیں ہے۔ خاکہ نگاری میں حالات و واقعات شخصیت کی تصویر کشی کے لیے پس منظر فراہم کرتے ہیں، یعنی خاکہ میں جو حالات اور واقعات ہم جو لکھتے ہیں، جو بھی لوگ اس کے بارے میں جس کے خاکہ لکھ رہے ہیں، اس کا حالات اور واقعہ اس لیے لکھی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ تصویر کشی کرنا مینس منظر فراہم، پس منظر مینس جس طرح اس نے زندگی گزرے، یعنی جس زندگی میں جس طرح سے اس نے اپنی زندگی گزرے، یعنی جیسا کہ وہ جیتے تھے، اس کو دکھانے کے لیے، صرف ایک بیک گراؤنڈ دینے کے لیے، ہمیں انفارمیشن دینے کے لیے جو واقعات اور حالات بیان کرتے ہیں خاکہ میں۔ صرف انہی اہم واقعات کا بیان ضمنی طور پر کیا جاتا ہے، یعنی کچھ واقعات ہوتے ہیں اہم ضروری واقعات کو بیان کیا جاتے ہیں خاکہ میں، جس سے کیا ہو، ضمنی طور پر مینس اوپر سے، یعنی اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، یعنی تھوڑا جان پہچان کرانے کے لیے ان واقعات کو خاکہ میں استعمال کیا جاتا ہے، جو شخصیت کے کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں، یعنی وہ واقعات کیا کرتے ہیں، اس کو کسی پہلو کو، یعنی کسی شے کو، کسی چیز کو ہمیں دکھاتا ہے، یعنی ایک پارٹیکولر چیز کو دکھانے کے لیے ان واقعات کو پیش کیا جاتا ہے۔ خاکہ نگاری کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے، یعنی جو خاکہ نگار ہوتا ہے، خاکہ نگار مینس خاکہ لکھنے والا ہوتا ہے، وہ کسی شخصیت سے، یعنی کسی انسان سے، بڑے انسان سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے، لیکن اس کی تحریر سے مرعوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، مگر جو وہ لکھتے ہیں اس سے یہ مرعوبیت کا مطلب ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے ڈر، یعنی وہ ڈر کے لکھ رہے ہو، یعنی ایک بہت بڑا آدمی ہے، اس کے بارے میں اس کا جو ایک تو اس کے کرامات ہے، ایک ہے اس کے جو برے کام ہوتے ہیں اس کو دکھانے سے ڈرتا ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو اچھے کام ہے تو اچھے بھی دکھانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ برے کام بھی دکھانا چاہیے۔ اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدار نہ نظر آئے، یعنی جو وہ لکھتے ہیں، خاکہ لکھتے ہیں، خاکہ نگار اسے یہ پتہ چلنا چاہیے غیر جانبدار مینس جو اس کا سائڈ نہ لو، اس کا سائڈ لینا، یعنی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب کسی کچھ ہم جب زیادہ مانتے ہیں، زیادہ ہم جب دوست ہوتے ہیں تو اس کا سائڈ لیتے ہیں، اگر غلط بھی ہو تو بھی ہم اس کا کیا لیتے ہیں، سائڈ لیتے ہیں، یعنی وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو بیان کیا جائے، اسی لیے ضروری ہے کہ خاکہ لکھتے سمے اس کی کوالٹیز اور جو اس کے کوالٹیز برے کام ہیں ان کو بھی لکھنا، یعنی دکھانا بہت ضروری ہے، ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہ آ سکے گا۔ صرف ہم اچھائی ہی دکھائیں گے، اگر برائی نہیں دکھائیں گے تو وہ جو شخصیت ہے اس کا پراپر نقشہ تصویر ہمارے سامنے نہیں آ سکے گی۔ جو خاکہ نگار کا اصلی مقصد ہوتا ہے، جو خاکہ لکھنے کا ایک پراپر مقصد یہ ہوتا ہے، گول یہ ہوتا ہے کہ اس کا پراپر، یعنی زندگی میں جو بھی گزرے، چاہے اچھے کام کیے برے کام، سب کو ہمارے سامنے دکھانا ضروری ہوتا ہے، تو وہ سامنے ہمارے نہیں آئیں گے صرف ہم اس کا اچھا سائڈ دکھائیں گے یا صرف ہم اس کا برا سائڈ دکھائیں گے، تو یعنی ہمیں اچھا سائڈ بھی دکھانا ہے، ساتھ ساتھ اس کا برا جو سائڈ ہے وہ بھی دکھانا ہے۔ جس طرح خوبیوں کا بیان مرعوبیت سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح خامیوں کے بیان میں تحقیر و اہانت یا ذاتی دشمنی و انات کا پہلو نہیں آنا چاہیے، یعنی جس طرح سے جب اچھائی دکھاتے سمے مرعوبیت مینس ڈر نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح جب اس کی برائی دکھا رہا ہوں، یعنی خامیاں دکھا رہا ہوں، اس ٹائم پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تحقیر و اہانت۔ تحقیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحقیر کا مطلب ہے ذلت، یعنی اس کو زیادہ گرانا نہیں چاہیے، یعنی جتنا ہے برائی اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اہانت مینس اس کی توہین کرنا، یعنی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، یا ذاتی دشمنی، یعنی
ایک کے ساتھ اگر کسی کا دشمنی ہو ذاتی انڈیویجول تو وہ دشمنی اس خاکے لکھتے سمے نہیں دکھانا چاہیے، وہ انات کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ خامیوں کے بیان سے بھی ابنائیت کا احساس نمایاں ہونا چاہیے، یعنی جب وہ خامیاں دکھا رہے ہوں، غلط کو جو اس کے سائڈ دکھا رہے ہوں، اس ٹائم بھی ابنائیت مینس اپناپن اس میں کا احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ خاکہ نگار اپنے موضوع کو جس طرح دکھاتا، سمجھاتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح اس کی تصویر کشی کرنی چاہیے، یعنی جس طرح جیسے خاکہ نگار ہوتا ہے وہ اپنے موضوع کو، جو اپنا ٹاپک ہوتا ہے اس کو جس طرح سے دکھانا یا سمجھانا اور اسے اثر کرانا چاہتے ہیں، اسی طرح اس کی تصویر کشی کرنی چاہیے، یعنی جس کا لکھ رہے ہو اس کو ٹھیک طرح سے لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، تاکہ پڑھنے والے بھی اس سے اسی طرح متاثر ہو سکے، یعنی جو اثر جس سے جیسا اثر دکھانا چاہتے ہیں خاکہ نگار اسی طرح کرنا چاہیے، تاکہ جو پڑھنے والے تھے اس پہ ویسا ہی اثر ہو جائے اور اس شخصیت کی منفرد خصوصیت کو پہچان سکے، اور جو شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس کا جو الگ جدا جو نہیں انڈیویجول الگ جو خصوصیت ہے اس کو ٹھیک طرح سے جو پڑھنے والے سمجھ سکے، پہچان سکے۔ اچھے خاکے میں ان خصوصیات کا بیان بے تکلفی، برجستگی اور لطیف مزاج کی چاشنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اچھے جو خاکے ہوتے ہیں، جو اچھے کوالٹی کے خاکہ نگار خاکے لکھتے ہیں، ان میں کیا ہوتے ہیں؟ خصوصیات کا بیان، جو اس کی خاصیت ہے اس کا بیان ٹھیک طرح سے کرتے ہیں۔ بے تکلیفی مینس یعنی کسی تکلیف کے بغیر، برجستگی بھی وہی ہوتا ہے کسی تکلیف کے بغیر، اور لطیف مزاج میں یعنی خوش قسمت، یعنی خوشی سے اس مزاج میں اس کو دکھانا، اور چاشنی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی چاشنی مینس محبت سے پیدا کیا جائے، یعنی اچھی طرح سے اثر انداز طریقے سے جس کے لوگوں کے اوپر امپیکٹ ہو، اثر ہو، اس طریقے سے دکھاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھے خاکہ نگار کا، یعنی ایک اچھے خاکے کا اور خاکہ نگار کا پہچان ہوتا ہے۔ تو زیر نظر کتاب میں مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا حالی کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے، یعنی جو ہمارے سلیبس میں مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے جو کہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، تو کل ہم وہ پڑھیں گے اور اس کا نوٹس بھی دیں گے آپ لوگوں کو۔ آج آپ کا جو لیکچر ہے وہ زیادہ لمبا ہوا ہے، تو آپ لوگ کل ہم اس پہ نوٹس لکھیں گے۔ تھینک یو۔